بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گزشتہ 2 ویڈیوز کو پسند کیا۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن اس وقت کیوں خراب ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اسد عمر بیسیکلی کیوں ناکام ہوا اس سچویشن کو ٹیکل کرنے میں، سب سے زیادہ اس پر تنقید ہو رہی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس صورتحال سے کیسے نکل سکتی ہے۔ تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس کسے کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنے پیسے جاتے ہیں، فار ایگزامپل اس کی ایکسپورٹس کی جو مطلب ریسپٹس ہوتی ہیں، ایکسپورٹ سے جو آپ کماتے ہو، جو ڈالر کماتے ہو، یا جو پاکستان ملک سے باہر پاکستانی جو رہتے ہیں وہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، یا پھر فارن ایڈ جو آتی ہے، جو امریکہ بھیجتا ہے، یا دوسرے جو ملک ہیں جو پاکستان کو ایڈ دیتے ہیں، اور یا پھر اور دوسرے جو ذرائع ہیں جس سے پاکستان میں ڈالر آتا ہے، تو وہ سمجھیں وہ ڈالر پاکستان میں آپ کے پاس پڑا ہے۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے امپورٹ کرنی ہوتی ہیں، تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ملٹی نیشنل کام کرتی ہیں تو وہ اپنا پروفٹ بھیجتی ہیں، کچھ لوگ ریمیٹنس بھی پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، بچے جو ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پیسے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈالر جو آپ باہر بھیجتے ہو اور جو ڈالر پاکستان میں آتا ہے، تو اگر اس کا بیلنس خراب ہو جائے تو اس کو نا کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس کہتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے گی تو پاکستانی کرنسی کی نا ویلیو کم ہو جائے گی اور ڈالر کی ویلیو بڑھ جائے گی، اور اگر پاکستان میں ڈالر زیادہ آئے گا تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے گی اور ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پاس ریزرو اس لیے رکھتی ہیں، وہ حکومتیں جنہوں نے جو چاہتی ہیں کہ ان کے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ایک جگہ فکس ہو جائے یا ایک لیمٹ کے اندر رہے، اوپر نیچے ہوتی رہے، اس لیمٹ کو کراس نہ کرے، تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ریزرو اسی لیے رکھتی ہیں۔ تو جب ڈالر کی قیمت جو ہے بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے پیسہ پھینک کر ڈالر پھینک کر، ریزروز کا ڈالر پھینک کر اس کو نیچے لے آتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے تو مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کر کے ڈالر کو اوپر کر دیتی ہیں اور اسی لیمٹ پر رکھتی ہیں۔ تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ نا مطلب کوئی بھی بزنس ڈیل کرتے ہوئے نا ایزی رہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت جو آئی ہے، ایک حکومت سے دوسری گورنمنٹ جب آئی ہے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس اس نے فیس کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی کرنسی پر بھی اثر پڑا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مشرف سے جب زرداری کی حکومت آئی تو اس سے پھر یہ ہوا کہ یہ جو کرنسی کے ریٹ تھے یہ چینج ہوئے، اور اس کے پیچھے بھی کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس کا ایشو تھا۔ اور جب زرداری حکومت سے یعنی پیپلز پارٹی حکومت سے جب نواز شریف کی حکومت آئی تو تب بھی یہ جو کرنسی کے ریٹ ہیں ان میں چینج آئی، اور اب نواز شریف سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں بھی چینج آیا ہے، اور ان دونوں ان سب ٹرانزیشن کے بیک گراؤنڈ میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس تھا۔ اور ہوا یہ کہ اس سے پہلے ہی پریڈکٹ کر لیا جاتا تھا کہ یہ کرائسس آنا ہے، تو جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو پہلے پریڈکٹ IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے کر چکے تھے کہ یہ ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نا مطلب فواد چودھری نے بات کی اور سب مذاق کرنے لگے، حقیقت یہی ہے کہ ہر حکومت جو ہے اپنے شروع میں جب آتی ہے تو وہ اپنے کرنسی کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال ہوتی ہے، پھر جب تک وہ حکومت رہتی ہے وہ مصنوعی طور پر اس کو کنٹرول رکھتی ہے وہیں، اور جب وہ چھوڑ کر جاتی ہے تو نئی حکومت جب آتی ہے تو اس کو ڈیفرنٹ سچویشن فیس کرتی ہے تو اس کی کرنسی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو سب لوگ ہنس رہے تھے، اور یہ بھی درست بات ہے جو نواز شریف نے کہی کہ جیسے ہم نے مصنوعی طور پر روک لیا تھا تو آپ بھی روک لیں، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اچھا، تو موجودہ حکومت جو کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس فیس کر رہی ہے اور جو کرنسی کا کرائسس ہے، تو یہ مشرف سے جو اس کی آصف علی زرداری کی حکومت آئی اور آصف علی زرداری سے جو نواز شریف کی حکومت آئی، تو ان دونوں سچویشن میں پاکستان نے اتنا زیادہ کرائسس نہیں فیس کیا جتنا اب فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کی مجھے نہیں وجہ سمجھ آتی کہ کیا ہو سکتی ہے، سوائے 2 آپشن ہے میرے پاس ان پر غور کرنے کے۔ ایک یہ ہے کہ یا تو یہ حکومت نا جان بوجھ کے نا وہ کر رہی ہے، یہ سچویشن ایسی شو کر رہی ہے کہ میں بہت بری حالات میں ہوں، تو بعد میں نا وہ شو کریں گے کہ دیکھیں حالات بہت خراب تھے جب ہم آئے اور اب ہم نے حالات کنٹرول کر لیا۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی سچویشن خراب ہے، اور میرا جو ہے یہ ماننا ہے کہ یہ جو دوسری بات ہے یہ بھی درست ہو سکتی ہے، اور سچویشن واقعی خراب لگ رہی ہے اور اس کی وجہ بھی بہت ساری ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اسد عمر کیوں ناکام ہے، تو اسد عمر کی ناکامی کی ایک وجہ ایکسپرٹیز کا فرق بھی ہے۔ اسد عمر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے، اس نے کمپنی رن کی ہے۔ میں خود جو ہے مطلب بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے MBA بزنس ایڈمنسٹریشن میں کی ہے،
اور میں یہ جانتا ہوں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں اور اکنامکس دونوں میں بہت فرق ہے. ایک کمپنی رن کرنا اور ایک اکانومی رن کرنا بہت فرق ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ سائیکل بناتا ہو اور پھر بعد میں اس کو کہا جائے کہ اپنا مطلب کار بنانا شروع کر دو, تو اس کار کھول تو لے گا لیکن کار کو نا دوبارہ وہ نہیں کر سکے گا, مطلب ریپیئر کر کے اس کو دوبارہ اسٹرکچرنگ نہیں کر سکے گا. یہ بزنس ایڈمنسٹریشن اور اس میں فرق ہے, اکنامکس میں فرق ہے. تو بزنس ایڈمنسٹریشن چھوٹی سی فیلڈ ہے اور اکنامکس نا پوری بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ایک پرابلم اس کا ایکسپرٹیز کا فرق ہے. اسد عمر کی ایکسپرٹیز اکنامک مینجمنٹ میں ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جیسے اسحاق ڈار تھا, وہ اکاؤنٹنٹ تھا لیکن دیکھیں اس نے اکانومی اچھی رن کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ٹیکنوکریٹس تھے اس کی سنتا تھا اور اس نے اکانومی کو ٹریڈیشنلی رن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس ٹیم کے پاس بھی اچھے بیوروکریٹ ہیں. تو اسد عمر کو چاہیے کہ وہ بیوروکریٹس کی بات سنیں اور چیزوں کو نا ٹریڈیشنلی سالو کرنے کی کوشش کرے. بہت زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور بعد میں وہ چاہے گا تو نئے آئیڈیاز لا سکے گا اور اکانومی کو بہتر بنا سکے گا. فی الحال اکانومی کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو اندرون خانہ جو اسد عمر جو باتیں بتا رہے ہیں جو لوگ مطلب نجی محفلوں میں, وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کے پاس نا اتھارٹی کی بھی کمی ہے اور ریسورس ایلوکیشن کا ایشو جو ہے, مطلب وہ ان کے خیال میں کہ ریسورس ایلوکیشن میں مطلب ادھر ادھر سے بھی ڈکٹیشن آتی ہیں تو ہم نا جو پراپرلی ریسورس ایلوکیشن ہے وہ نہیں کر پا رہے. یہ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انہی 100 دنوں میں جو ایک دم سے نا جو ریسورس ایلوکیٹ ہوئے ہیں اور وہ جس طرف گئے ہیں تو اس طرف اشارہ کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے. تو ایک تو ایشو یہ بھی آ رہا ہے. تیسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ دوسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اتھارٹی کی نا اسد عمر کے پاس کمی ہے. تیسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے نا آتے ہی, کیونکہ یہ نا ان کو ٹریڈیشنل سوسائٹی کا, اکانومی کا اور پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا, آتے ہوئے انہوں نے پینک کریٹ کر دیا. تو پینک کریٹ ہونے سے سارے انویسٹر اور سب لوگ ڈر گئے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہماری جو کرنسی پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے, پاکستان کا رسک پر جو اثر پڑ رہا ہے, اور یہ باقی چیزیں بھی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ بھائی جو انویسٹر ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ گورنمنٹ اسد عمر کو جو ہے بیوروکریسی کی سننی چاہیے, اور دوسرا اثر یہ ہے کہ ان کو نا کریڈیبل سٹیٹمنٹس دینی چاہیے. ان کو شو کرنا چاہیے کہ یہ بہت نا آنیسٹ ہیں اور پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ بگاڑنا چاہتے ہیں. جیسے مطلب وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان کہ یہ گورنمنٹ اپنی کیا پتہ کہ جلدی الیکشن ہو جائے, اپنی مدت پوری نہ کر سکے, تو اس سے نا انویسٹر ڈر جاتا ہے ان باتوں سے. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس طرح سے انویسٹر انسرٹینٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو جب تک اس کو سرٹینٹی نہ ہو, اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو اکنامک پالیسیز اس کو بتائی جا رہی ہیں یہی چلیں گی اور اسی کے مطابق اس کو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, تو اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا. تو پاکستانی انویسٹر سے جتنی میری بات ہوئی ہے تو مجھے سب کا یہی کہنا ہے, اکثریت کا یہی کہنا ہے 80% 90% کا, کہ بھئی وہ انسرٹینٹی کا شکار ہیں. انہیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ ایکسپورٹ پالیسی کیا بناتی ہے, امپورٹ پالیسی کیا بناتی ہے, یہ ہے وہ ہے, ادھر ادھر کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر یہ حل نہیں کرتے اور اس خوف کو اور انسرٹینٹی کو ختم نہیں کرتے تو پرابلم سالو نہیں ہوتا. تو اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس پاکستان کی ہسٹری میں آ رہے ہیں اور اس کے بہت سارے ٹھوس اسباب ہیں. اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ٹھوس اسباب کا خاتمہ کرے کہ جن کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس آتا ہے, اور لانگ ٹرم پالیسی بنائے اور مارکیٹ فرینڈلی پالیسی بنائے ضرور. اور جو ہے اگلی چیز یہ ہے کہ جتنا پینک اس گورنمنٹ میں کریٹ ہوا ہے تو باقی پچھلی 2 گورنمنٹ سول گورنمنٹس میں کریٹ نہیں ہوا. اور تیسری چیز جو اس نتیجے میں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اس وجہ سے بھی ناکام ہیں کہ ان کے اندر ایکسپرٹیز کی کمی ہے, کیونکہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن سے آئے ہیں اور اکنامک مینجمنٹ کا نہ ان کو ایکسپیرینس ہے اور نہ ایکسپوئر لگتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی بات یہ درست ہے کہ ان کو نا ریسورس ایلوکیشن کی فل پاور نہیں موجود ان کے پاس, اور وہ ٹیکنوکریٹس کی بات سنیں اور گورنمنٹ جو ہے کریڈیبل سٹیٹمنٹس دے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرے, اسٹیبلٹی کریٹ کرے اور چیزوں کو نا پیسفل آگے لے کر جانے کی کوشش کرے, پینک نہ کریٹ کرے. تو اگر وہ اس طرح کی پاکستان جو ہے لانگ ٹرم پالیسی میز لیتا ہے اور اسٹیبلٹی کو گین کر لیتا ہے تو سچویشن مزید بگڑے گی نہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک نارمل ہو جائے گی.